ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب میں کائنات کے وہ راز چھپے ہوں جنہیں سائنس آج دریافت کر رہی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی ماخذ کا تجزیہ کر رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سائنسی حقائق صدیوں پہلے ہی نازل ہو گئے تھے۔ تو آئیے مل کر اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی خیال ہے جو اس پورے تجزیے کی جڑ ہے، یعنی کائنات کی وسعت سے لے کر زندگی کی پیچیدگیوں تک آج کی بڑی بڑی سائنسی دریافتیں دراصل ایک قدیم کتاب میں پہلے سے ہی اشاروں میں موجود ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ دعوے ہیں کیا؟ وہ کون سی آیات ہیں جن کا موازنہ آج کی سائنس سے کیا جا رہا ہے؟ چلیں ان نام نہاد سائنسی معجزات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ستاروں سے۔ ماخذ کے مطابق قرآن کائنات کی پیدائش اور اس کی بناوٹ کے بارے میں کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جو حیران کن طور پر جدید فلکیات سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ پہلی دلیل کا مرکز ہے ایک عربی لفظ طارق۔ اس کے کئی دلچسپ مطلب ہیں، جیسے رات کو آنے والا یا اندھیرے کو چیرنے والا، لیکن سب سے اہم مطلب جو اس دلیل کی بنیاد ہے وہ ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے۔ ماخذ طارق یعنی کھٹکھٹانے والے کو پلسر سے جوڑتا ہے، جو کہ اصل میں نیوٹرون ستارے ہیں۔ جب ہمارے ریڈیو ٹیلیسکوپ ان ستاروں کے سگنل پکڑتے ہیں تو وہ ایک منظم دستک جیسی آواز پیدا کرتے ہیں، ٹک ٹک ٹک۔ تو سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کھٹکھٹانے والے ستارے کا ذکر کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگلا دعویٰ تو سیدھا بگ بینگ تھیوری سے جا ملتا ہے۔ ماخذ اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان کو پھیلایا جا رہا ہے، اور کائنات کا پھیلنا یہ تو 20ویں صدی کی سائنس کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے 7ویں صدی میں نازل ہونے والی یہ آیت، اور دوسری طرف ہے 1929 میں ایڈون ہبل کی دریافت۔ ماخذ کے مطابق ان دونوں کے بیچ 1300 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب کائنات کی گہرائیوں سے واپس اپنے گھر یعنی زمین کی طرف آتے ہیں۔ قرآن میں آسمان کو ایک محفوظ چھت کہا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ یہ ہماری فضا کی سائنسی حقیقت ہے، ایک ایسی ڈھال جو ہمیں شہاب ثاقب سے بچاتی ہے، خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے اور خلا کی شدید ٹھنڈک سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اور پھر بات آتی ہے لوہے کی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لوہا اتارا گیا۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے نا، اتارا گیا۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ سائنس آج ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمارے سیارے کا سارا لوہا زمین پر نہیں بنا، بلکہ یہ خلا میں بہت بڑے ستاروں کے دھماکوں میں بنا اور پھر شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر اتارا گیا۔ کائنات کے سفر کے بعد اب ہم زندگی کے معجزے کی طرف آتے ہیں۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ماخذ حیاتیات خصوصاً انسانی پیدائش کے مراحل کے بارے میں کیا دعوے کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق قرآن ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما کو 4 بڑے مراحل میں بیان کرتا ہے۔ پہلے نطفہ یعنی ایک قطرہ، پھر علقہ یعنی ایک چپکنے والی چیز، پھر مدغہ یعنی چبایا ہوا لوتھڑا، اور آخر میں ہڈیوں کا بننا اور ان پر گوشت کا چڑھنا۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ترتیب حیرت انگیز طور پر جدید ایمبریولوجی سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ یہاں یہ لفظ علقہ بہت ہی اہم ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کے 3 مطلب ہیں، اور کمال یہ ہے کہ تینوں ہی سائنسی طور پر درست ہیں۔ یہ رحم کی دیوار سے چپکتا ہے، یہ دیکھنے میں ایک جونک جیسا لگتا ہے، اور یہ خون کے لوتھڑے کی طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ تینوں تفصیلات ایک ابتدائی ایمبریو کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ لسانی ولیل دیکھیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ قرآن جب شہد کی مکھیوں اور مکڑیوں کے کام کا ذکر کرتا ہے تو عربی گرامر میں مونس کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی مادہ کی بات کرتا ہے، اور آج کی سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ چھتا بنانے والی شہد کی مکھی اور جالا بننے والی مکڑی دونوں ہی مادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، انسانی تخلیق کے بارے میں یہ آیت اکثر زیر بحث رہتی ہے۔ ماخذ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان کا علاقہ دراصل جنین کے دور میں ان اعضاء کی ابتدائی جگہ کی طرف اشارہ ہے جہاں سے بعد میں تولیدی خلیے بنتے ہیں، جو کہ اناٹمی کے لحاظ سے ایک درست بات ہے۔ سائنس سے نکل کر اب ہم تاریخ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ایسی جغرافیائی اور تاریخی معلومات بھی تھیں جن کا اس وقت کے انسان کو علم ہونا ممکن نہیں تھا۔ کیا قرآن نے زمین کے گول ہونے کا اشارہ دیا تھا؟
ماخذ عربی کے ایک فعل یکور پر توجہ دلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی گول چیز پر کوئی چیز لپیٹنا، جیسے سر پر پگڑی۔ یہ لفظ رات اور دن کے ایک دوسرے پر آنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ عمل ایک چپٹی سطح پر نہیں بلکہ صرف ایک گول سیارے پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت مشہور تاریخی پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ قرآن نے فرعون سے کہا تھا کہ اس کے جسم کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا جائے گا۔ صدیاں گزر گئیں، پھر 1300 سال بعد اس کی ممی دریافت ہوئی اور آج اس کا جسم قاہرہ کے میوزیم میں سب کے سامنے ہے۔ ماخذ کے لیے یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے بنیادی دلیل پر آتے ہیں، خود قرآن کے متن کا تحفظ۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب کو ہر قسم کی تبدیلی سے معجزانہ طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد یہ آیت ہے جس میں متن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک منفرد دعویٰ ہے کیونکہ دوسرے مذہبی صحیفوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، جبکہ قرآن کا متن 1400 سال سے ویسا ہی ہے۔ تو ان تمام دعووں کا خلاصہ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق کسی بھی بیان کو سائنسی معجزہ کہلانے کے لیے 3 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ پہلی، وہ بات قرآن میں واضح طور پر لکھی ہو۔ دوسری، آج کی سائنس اس کی تصدیق کرے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، اس بات کا علم 7ویں صدی میں کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہو۔ اور آخر میں یہ تمام دلائل ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں: ایمان، سائنس اور پرانی کتابوں کی تشریح کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ جب ہم قدیم تحریروں کو جدید دریافتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے عقیدے کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔